آج ایک اور مسجد شہید کر دی گئی، آخر کیوں؟ کیا یہ محض کوئی پولیٹیکل پلان ہے یا اس میں ہماری غفلت بھی برابر کی شراکت دار ہے؟ سوچنے والی بات ہے۔ جب کبھی ہمارے شہر میں کوئی ہوٹل سیز ہوتا ہے یا ڈیمولش کیا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کیا کرپشن ہوا ہوگا۔ اسکول گرتا ہے تو کہتے ہیں کیا بے پرواہ تحقیقات تھی۔ یعنی دونوں معاملوں میں الگ الگ لوگوں کی رائے ہوتی ہے، لیکن جب ایک مسجد کو گرایا جاتا ہے تو کوئی نہیں کہتا کہ کیا غفلت رہی ہے ہماری۔ مسجد کی عمارت، اس کے ڈھانچے کو شہید کرنا، مسلمان کی روح کو تار تار کر دینے، بالکل چھلنی کر دینے کے برابر ہے۔ مسجد کا ٹوٹنا انسان کے دل پر پہاڑ ٹوٹنے سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ لیکن اس کے پیچھے کی مین وجہ کیا رہی آخر؟ وجہ یہی رہی کہ ہم نے مسجدوں کو پیٹ پیچھے ڈالا ہوا ہے۔ ہم نے مسجدوں میں جانا چھوڑا، اپنی نمازیں غرق کی۔ مسجد کے امام چیخ چیخ کے کہتے ہیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہم نے ان کی ایک نہ سنی، حتیٰ کہ اللہ کا عذاب آیا اور اس نے ہم سے ہماری مسجدیں چھین لی۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 666 میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر مسجد کی طرف چلتا ہے تو ہر قدم پر ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، یعنی ہر قدم پر اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس، ہمارے کانوں میں مسجد میں سے اذان کی آواز آتی ہے اور ہم اسے اگنور کر دیتے ہیں۔ اللہ نے ہم سے اپنی مسجدیں جو کہ نعمت تھی ہمارے لیے، انہیں چھیننا شروع کر دیا، کیونکہ جب ہم اپنی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، جب ہم ان کے لیے شکر نہیں کرتے تو اللہ ایسے بے قدرے لوگوں سے اپنی نعمتیں واپس لے لیتا ہے۔ تو یہ مسجدوں کا ہم سے چھینا جانا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا عذاب صرف قحط یا بیماری کی شکل میں ہی آتا ہے؟ اب جو یہ مسلمانوں کو ذلت دیکھنی پڑ رہی ہے، مسجدیں ٹوٹ رہی ہیں، تو کیا یہ ذلت مسلمانوں کے حصے میں جو آئی ہے کیا وہ عذاب نہیں ہے؟ ہر محلے میں کم سے کم 1000 مسلمان رہتے ہیں، لیکن 5 وقت کی نماز پابندی سے 50 لوگ بھی نہیں پڑھنے جاتے۔ مسجد کی ضرورت صرف جمعے کے دن پڑتی ہے، صرف جمعے کے دن ہی مسجد قوم کے مسلمانوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے، باقی دن مشکل سے 2 یا 3 صف بھری ہوتی ہیں، اس سے زیادہ مسجد میں لوگ دیکھنے کو نہیں ملتے۔ تو یہ بے پرواہی تو ہم نے کی ہے نا، ہر چیز کو سنبھالنے والا اللہ ہے، اگر اللہ چاہتا تو ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں۔ لیکن جب ہم نے اللہ کو ناراض کیا اپنی حرکتوں سے، اللہ کی باتوں کو نہ مان کر، دین میں لکھی ہوئی باتوں پر عمل نہ کر کے، تبھی تو اللہ ہم سے ناراض ہوا، تبھی تو اللہ نے ہماری مسجدوں کو ان کافروں کے اور اتھارٹی ہولڈرز کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ انڈیا میں جب کافروں نے پہلی مسجد گرائی تھی جس کا نام ہے بابری مسجد، جس کے بارے میں میرے خیال سے ہر مسلمان نے سنا ہوگا، تو جب کافروں نے بابری مسجد کو شہید کیا تھا، اس پر حملہ کیا تھا، تبھی انہوں نے مسلمانوں کا ذوق و شوق دیکھ لیا تھا کہ مسلمان اندر سے کس قدر کھوکھلے ہیں، کہ اگر یہ تو پہلی مسجد ہے جس پہ انہوں نے شروعات کی ہے، اگر وہ باقی کی اور مسجدوں پہ بھی حملہ کریں، ان مسجدوں کو بھی شہید کریں، تو مسلمان قوم کچھ نہیں کر پائے گی، کیونکہ وہ بالکل کھوکھلی ہے۔ جب وہ خود مسجد جاتے ہی نہیں تو ان کے پاس نہ تو ایمان کی طاقت ہے، نہ دین کا شوق اور نہ لگن۔ اللہ نے قرآن میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں فرما دیا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی، یعنی مشکل ہو جائے گی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ اللہم حافظنا۔ اللہ اللہ، یہ کیسی تباہی ہے، کیسی تباہی میں ہیں ہم لوگ۔ آج کے وقت میں مسجد صرف رمضانوں میں ہی بنتی ہے،
اور رمضانوں کے بعد ایسے خالی ہو جاتی ہے جیسے یہاں کوئی آنے والا ہی نہ ہو۔ رات کے 3 بجے نیٹ فلکس چالو ہوتا ہے لیکن فجر میں اٹھانے والا کوئی نہیں، حتیٰ کہ آپ کے پاس موبائل ہے، آپ چاہیں تو اس میں الارم لگا سکتے ہیں، لیکن کسے فرق پڑتا ہے، کسے غرض پڑی ہے؟ مسجد کے سامنے سے ایسے گزر جاتے ہیں ہم لوگ جیسے ہمارا کوئی تعلق ہی نہ ہو مسجد سے۔ اللہ کے گھر سے دوری اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب بن جاتی ہے۔ یعنی دھیرے دھیرے جیسے جیسے ہم اللہ کے گھر سے دور ہوتے جاتے ہیں، ویسے ویسے ہم اللہ کی رحمت سے بھی دور ہوتے جاتے ہیں۔ جب قوم مسجدوں میں جانا چھوڑتی ہے تو ان کی عزت چھین جاتی ہے، ان کی ہمت چھن جاتی ہے، ان کی عبادت چھن جاتی ہے، اور ایک دن ان سے مسجد بھی چھین جاتی ہے، اور ان کے ہاتھ آتا ہے صرف ملبے کا ڈھیر اور ذلت و رسوائی۔ لیکن 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 ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے، اللہ کی طرف لوٹنے کے اور توبہ کے دروازے ابھی بھی بند نہیں ہوئے ہیں۔ ہر رات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ اور کیا چاہیے ہمیں؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ مسجد ہے اور سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار۔ میرے بھائی غور کرو اس بات پہ، جس دن تم اللہ کی راہ پہ چلنا شروع کر دو گے اس ہی دن سے تمہاری زندگی میں ایسے چینجز آئیں گے، اللہ تمہاری زندگیوں کو اس طریقے سے سنبھال لے گا کہ تمہارا خود کا بھی اور قوم کا بھی فیوچر اتنا اچھا بن جائے گا، اور تم لوگ بھی اور قوم بھی عذاب الہی سے بچ جائے گی، کیونکہ یہ تو ابھی صرف عذاب الہی کی شروعات ہے۔ کل کی مت سوچو، جمعے کا انتظار مت کرو، اور آنے والے رمضان تک کیا پتا ہم جیے یا مرے۔ آج سے، ابھی سے پکا ارادہ کرو اپنی نمازوں کا اور دین کے مشوروں میں شامل ہونے کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ مسجدوں میں اکٹھے ہو کے ہر طرح کے ڈسکشن کرتے تھے، پولیٹیکل ڈسکشن، اکنامک ڈسکشن، سوشل ڈسکشن اور اسپریچول ڈسکشن۔ یعنی مسجد صرف عبادت کے لیے نہیں، پوری لوح انسانی کو چلانے کے طریقے ڈسکس کرنے کے لیے بھی مسجد ایک جگہ ہے۔ کس طریقے سے ہمیں اپنی سوسائٹی کو مینٹین کرنا ہے، وہ ڈسکشنز بھی مسجد میں مرد بیٹھ کے کریں، لیکن کوئی مشوروں میں شامل ہونا ہی نہیں چاہتا۔ مسجد گر گئی لیکن تم لوگ زندہ ہو، تمہارے دل ابھی بھی دھڑک رہے ہیں، تو اٹھو، چلو مسجد کی طرف۔ میں جانتی ہوں شیطان روکتا ہے ہمیں ہر بھلائی کے کام سے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما رکھا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کھلا ہوا دشمن کیسے؟ اس نے صاف صاف کہہ رکھا ہے، ہم نے اگر قرآن کے ترجمے کو دھیان سے پڑھا ہو تو جب آدم علیہ السلام والا معاملہ ہوا تھا تو اس ٹائم پہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے بولا تھا کہ یا اللہ میں تیرے بندوں کو دین سے بھٹکاؤں گا، انہیں جہنم کی طرف کھینچنے کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ نے اس سے غصے میں کہا تھا کہ جا، جو تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ تو اس طریقے سے شیطان نے انسانوں سے اپنی کھلی ہوئی دشمنی ظاہر کری۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ ہر طریقے سے ہمیں اچھے نیک کام کرنے سے، بھلائی کے کام کرنے سے، یہاں تک کہ ہماری نمازوں سے ہمیں روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنے آپ کو شیطان کی چالوں سے بچاؤ، جاؤ مسجد کی طرف، سچی پکی توبہ کرو، اللہ سے یہ کہو کہ یا اللہ جتنی نمازیں ہماری قضا ہو گئیں تو انہیں معاف کر، ہم ان کی قضا ادا کر لیتے ہیں، اور انشاءاللہ تیری رضا کے لیے اب ہم کوئی نماز قضا نہیں ہونے دیں گے۔ اور اگر تم نے اب بھی اتنا سب ہونے کے باوجود بھی مسجد کی طرف اپنا رخ نہیں کیا تو ہو سکتا ہے اگلی بار مسجد کے ساتھ ساتھ تم بھی ختم ہو چکے ہو، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب کسے اچانک سے آ پکڑے۔ یہ کوئی وعدہ تو ہے نہیں کہ جب تم بڑھاپے میں پہنچ جاؤ گے تبھی تمہیں موت آئے گی۔ آج کل ہمیں اتنی جوان موتیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ ہمارے لیے یہ سبق بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان کی موت سے اپنی آخرت کو سنبھالنے کی کوشش کریں، کہ جب یہ اتنی جوانی میں مر سکتے ہیں تو ہم بھی مر سکتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ تم خود اپنی مرضی سے جاؤ اللہ کی طرف، اس سے پہلے
کہ اللہ تمہیں 4 کندھوں پر اپنے گھر بلا لے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کر کے اور پوسٹ کر کے اپنی ذمہ داری پوری کر لی۔ اب اس کو دوسرے مسلمانوں تک پہنچانا، ان کو یہ میسج دینا، ان کی آنکھیں کھولنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا اسے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔